پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شہزاد رضا۔ 2 روز قبل ایران نے پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا اور بلوچستان کے علاقے میں ایک میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں عام سویلینز جس میں بچے بھی شامل ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ پاکستان نے اس پر شدید احتجاج کیا، اپنے سفیر کو واپس بلایا اور ایران کے سفیر جو پاکستان میں اس وقت ایران میں تھے ان کو کہا کہ وہ واپس آنے کی زحمت اس وقت نہ کریں۔ اس کے جواب میں پاکستانی فورسز نے آج دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ایران کے اندر، اور ISPR کے مطابق جو بلوچستان لبریشن آرمی سو کالڈ BLA اور BLF ان کے دہشت گرد وہاں پہ مارے گئے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستانی حملے میں کئی ایسے لوگ مارے گئے ہیں جو ایرانین نیشنل نہیں تھے۔ یہ معاملہ کدھر جائے گا، اس پہ کچھ بیک گراؤنڈر بھی ہے جو آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ پاکستان کی اس پہ آفیشیل پوزیشن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی۔ بہت بہت شکریہ میم، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو مطلب یہ ایک بڑی انیوژول سی سچویشن ہے، پاکستان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس قسم کا حملہ کرنے کی ایران کی سرزمین میں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پہلے بھی معلوم تھا کہ ایسے عناصر ہیں جو ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف ماضی میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جو آج کا صبح کا آپریشن ہماری فورسز نے کیا، اس پہ ایک چیز ہماری مین پرائیورٹی تھی، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باور کرانا تھا اور پاکستانی عوام کو بھی یقین دہانی کرانی تھی کہ پاکستان کی حکومت اور ان کی افواج پاکستان کی خود مختاری اور ان کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہم اپنی قومی سلامتی کے لیے ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان نے جو ٹیرر ہائیڈ آؤٹس کو ایران میں اٹیک کیا، یہ ایران سے ان معاملات پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے۔ پاکستان نے اس پر ٹھوس شواہد بھی ایران کے حکام سے شیئر کیے ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ اس معاملے پہ ڈائلاگ جاری رہا ہے، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا اس سے کچھ اس طرح کا انڈیکیشن ملی کہ شاید اس وقت ہمارا جو پروسیس ہے بات چیت کا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، تو اس وجہ سے پاکستان نے یہ ایکشن لیا اور آج ان ٹیرر ہائیڈ آؤٹس کے خلاف پاکستانی ایئر فورس نے ایکشن لیا۔ اچھا میم، افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن کیونکہ افغانستان میں کوئی بہت سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، ایران میں تو خاصی سٹیبل گورنمنٹ ہے، ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کافی ایکٹیو ہیں، تو جب ہم نے واضح طور پر ثبوت انہوں نے دیا تو مطلب یہ کہنے کا انہوں نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی ان عناصر کے خلاف جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور ایران ہمسایہ ممالک ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ بہت سے چینلز آف کمیونیکیشن ہیں، بہت سارے رابطے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایسا معاملہ ہے جس پر دونوں ممالک کو مل کر ایکشن لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہماری ان کے ساتھ پہلے بھی بات چیت رہی ہے، اور ہم آگے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا خطرہ ہے دونوں ممالک کے لیے جس پر ہمیں مل کر ایکشن لینا ہوگا۔ ہمارا ایران حکومت سے، ایران کے عوام سے، ایران کے انسٹیٹیوشن سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ممالک ہیں، ہم ایران کے عوام کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہمارا جو کنسرن ہے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں ہے جو اس وقت ایران میں پناہ گزیر تھیں اور جن پر پاکستان نے آج اٹیک کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کر ہم دوبارہ سے مل کر کوآرڈینیٹ ایفرٹس کے ساتھ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں گے۔ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ اب کیونکہ ہم نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، ایران کے جو سفیر ہیں وہ واپس ابھی نہیں آئیں گے جب تک پاکستان الاؤ نہیں کرے گا، دوسرا آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن جاری رہتی ہے، کہ جب یہ 2 ٹاپ ڈپلومیٹس دونوں ممالک کے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا فیوچر دیکھتی ہیں، کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں اس پہ ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے، پاکستان اور ایران کے بالکل چینلز آف کمیونیکیشن کھلے ہوئے ہیں، ہمارے وہاں پر سفارت خانہ کام کر رہا ہے، وہاں پر ناظم الامور بھی موجود ہیں، ایران کے ناظم الامور بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی وزارت خارجہ کے
سینئر حکام آپس میں رابطے میں ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں سائڈس مل کر ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں چلیں گی، اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ سے ہم آگے بڑھیں گے، اور پاکستان اور جی ایران کے خلاف جو ایک ٹرسٹ کا جو رشتہ تھا، جو کہ 16 جنوری کے ایکٹس کے بعد تھوڑا اس کو دھچکا ملا ہے، اس کو ریسٹور کیا جا سکے گا۔ اچھا، ابھی چائنا کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی میم، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں، اگرچہ پہل ایران کی طرف سے ہوئی اور بالکل آؤٹ آف دا بلو، تو چین کے کردار کو اس معاملے میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہم تمام اپنے دوست ممالک کو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیولپمنٹ سے ان کو تکلیف ہے اور ان کو تشویش ہے، ہمیں بھی تشویش ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہماری پاکستان کی چوائس نہیں تھی۔ ہم تو پرامن ہمسائیگی پر بلیو کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اوپر ایک سچویشن امپوز کی گئی 16 جنوری کو، جی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر دوبارہ سے پیس ریسٹور ہوگا اور دونوں ممالک امن سے رہ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ موجود تھیں، گفتگو کر رہی تھیں ان ڈیولپمنٹ پہ کہ جیسے بتایا کہ 16 جنوری کو ایران نے ایک حملہ کیا پاکستانی ٹیریٹری میں، وائلیٹ کی ہماری ساورنٹی، اور اس کے جواب میں آج پاکستانی فورسز نے، ہمارے ہیروز نے دہشت گردوں کے نشانوں کو ٹھکانہ بنایا، جس کی تصدیق ایران نے بھی کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا مشکل وقت میں، باوجود اس کے کہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کا بہت دباؤ تھا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے پاکستان پہ، لیکن پاکستان نے ایران کے خلاف کسی بھی بلاک کا، کسی بھی قسم کی کیمپین کا حصہ بننے سے انکار کیا، ایک اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیا، اگرچہ ماضی میں بھی ایسے واقعات سامنے آئے کہ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو ایران سے آپریٹ کرتا تھا، اور پاکستان میں جب وہ بلوچستان میں ایک اپنے آپریشن کے سلسلے میں آیا تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو گرفتار کیا۔ سو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جس کا ایران کی حکومت کو جواب دینا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے رہیں، اور اب بھی جیسے ترجمان بات کر رہی تھیں کہ اوپن ہیں کمیونیکیشن چینلز، اور اسی کو دیکھتے ہوئے سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر ایران کیونکہ اگر سمجھتا ہے کہ برادر اسلامی ملک ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستانی حکام کو خبردار کیا جاتا، انفارم کیا جاتا، تاکہ جو بھی کارروائی کرنی تھی وہ اپنی ٹیریٹری میں وہ خود کرتے۔ گفتگو کرتے ہیں اس پہ، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جنرل رضا محمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عائشہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ایئر یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اس پہ اگر ان جنرل کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے کارروائی کی ہے یہ ایک بڑی سٹاک وارننگ بھی میں سمجھتا ہوں ہے ان دہشت گردوں کے لیے یا ان ممالک کے لیے جو اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دیتے ہیں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک اسلامی ملک نے 3 دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف جو ہے انہوں نے حملہ کیا، اور جو مڈل ایسٹ میں 2 ممالک ہیں، ایرانین سورسز کے مطابق ان کو سفیشینٹ وارننگ بھی دی گئی، لیکن پاکستان کو بغیر کسی وارننگ کے نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ رسپونڈ کرے، اور یہ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے ڈیٹرنس کو، پرٹیکولرلی کنونشنل ڈیٹرنس کو وہ ری اسٹیبلش کرے، اور اس سے یہ ڈیٹرنس ری اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اور آبویسلی مطلب دوسرے جو ممالک ہیں، خصوصاً افغانستان بھی جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتا آ رہا ہے، ان کو بھی ایک میسج ہے کہ پاکستان کے پاس تمام آپشنز ہمیشہ سے اوپن تھے، اور آپشن اوپن رہیں گے۔ اچھا، ہم نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا، آپ سوچیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا ہے، اور آپ نے کلبھوشن یادو کی بھی بات کی، بی ایل اے والے، بی ایل ایف والے، اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ جس دن ایرانین اٹیک ہوا ہے اس دن انڈین فارن منسٹر وہ تہران میں موجود تھے،
اور ایرانین نیوز کے مطابق جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ کوئی کلچرل ایشوز کے اوپر وہاں پہ گئے ہیں جو کہ ان کا جو ہے نا ڈومین ہی نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایران کو مس گائیڈ کیا گیا ہو اور ان کو بتایا گیا ہو کہ یہاں پہ دہشت گرد ہے. جان بوجھ کر پاکستان ایران ریلیشن کو خراب کرنے کی جو ہے اس میں شاید انڈین انوالومنٹ ہو, کیونکہ دیکھیں پاکستان اور ایران 60s میں 70s میں جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں, اور جو وہاں کی اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جی بارڈر مینجمنٹ بھی جوائنٹ کرنی چاہیے. اچھا, اس میں جو پوائنٹ نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاک ایران بارڈر ہے پاکستان کی طرف سے 50% سے زیادہ ہم نے اس کو فینس کر لیا ہے, لیکن ایران نے میرے خیال میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا. ان کو بھی اپنا جو ہے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اور پاکستان کے ساتھ یہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے ان کو ساتھ جوائنٹ مینجمنٹ ان کی ہونی چاہیے. ایک اور بات میں کہوں گا کہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس جو ایرانین حملہ ہے اس کو کھل کر کنڈیم کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے باقی دوسرے تمام ممالک کو بھی کھل کر کنڈیم کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک ایگریشن تھی جس کا جواب پاکستان میں دیا ہے اور بالکل مناسب ایک جواب دیا گیا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر عائشہ یہ بتائیے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جیسے ان پرووکڈ ایک اٹیک ہے, اب ایران اور پاکستان کے اچھے ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں, ہسٹورک ریلیشن ہیں, کبھی کوئی ایسی وجہ سامنے آ جائے کہ ان کو ضرورت پیش آئے کہ دوسرا ملک کارروائی کرے, تو اصولی طور پہ انٹرنیشنل نارمز کیا کہتی ہیں؟ کیا ان کو پاکستانی حکومت کو انفارم کرنا چاہیے تھا جی یہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہے, آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں, یا کیا؟ تھینک یو سو مچ شہزاد. فرسٹ آف آل آف کورس سوورینٹی کی وائلیشن ہے, بہت سویئر وائلیشن ہے, اور ایکسپیکٹڈ نہیں تھا آپ کے ایک ہمسایہ ملک سے اور آپ کے دوست ملک سے, اسپیشلی وین یو ہیو اے بیک گراؤنڈ آف فرینڈشپ, اور پھر آپ ایس سی او کنٹریز ہیں دونوں, جس پہ رشیا نے بڑا بہت ایکوریٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں اس اٹیک کو. لیکن اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل نارمز پاکستان اگر ریئیکٹ نہ کرتا تو آف کورس ایک بڑا رانگ میسج جاتا, ایک ویکنیس کا میسج جاتا. جیسے کہ کل فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پہ بھی بہت زیادہ آیا کہ بڑی ایمبیگس ہے اور بہت کلیئر نہیں ہے, لیوک وارم جیسی ایک ہے سٹیٹمنٹ, تو ہمیں اس سے زیادہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. تو پاکستان نے بڑا سوئفٹ اور بڑا اپروپریٹ رسپانس دیا ہے, بڑے ڈیسیجن ویپنز یوز کر کے, پریسیجن ویپنز یوز کر کے. لیکن انٹرنیشنل نارمز جہاں پہ کوآپریشن کی بات کرتا ہے, اور دا ٹائمنگ آف دا کانفلکٹ از ویری کروشل ایٹ دا مومنٹ. اس وقت میں مڈل ایسٹ اور فار میں جس طرح کانفلکٹ سپریڈ کر رہا ہے, اگر وہ بیونڈ مڈل ایسٹ جاتا ہے تو وہ گلف سے ہو کر ساؤتھ ایشیا ویسٹ ایشیا کی طرف اگر آتا ہے تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو اور بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کو اس وقت بہت رسپانسبل رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا رسپانس نہیں آیا, جیسے ایکوریٹلی جنرل رضا سیڈ کہ امریکہ کو کنڈیم تو امریکہ نے کیا ہے, لیکن چائنا نے کہا کہ دونوں ریسٹرینٹ شو کریں, رشیا نے بھی کہا کہ دونوں ریسٹرینٹ شو کریں, اس کے ساتھ میں آپ کیا. لیکن انڈیا آف کورس ایک ایمرجنگ پاور ہے, صرف وہ ایک ساؤتھ ایشین پاور نہیں ہے. تو انڈیا کا رسپانس تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ ہے اس پہ, کیونکہ انڈیا اٹ سیلف ایک ڈیموکریسی ہے اور اس کا انٹرنیشنل نارمز کے اندر ایک بڑا رول ہے. تو انڈیا کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ بغیر کسی کی بائس فری ہو کے یہ رسپانس دیتے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ ورک. تو انٹرنیشنل نارمز کے اکارڈنگ پاکستان نے بالکل ایکوریٹ رسپانس دیا ہے, لیکن پاورز کو تھوڑا سا سینسٹیولی اس کو ڈیل کرنا چاہیے. ویری رائٹ. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈسکس کہ پاکستان اور ایران کے مابین یہ جو معاملہ چل رہا ہے, پہل ایران نے کی. سوال یہ کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے شواہد پیش کیے ایران کو کہ آپ کی ملک کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کلبھوشن یادو کو ہماری ایجنسیز نے گرفتار کیا, وہ بھی ایک ثبوت تھا جس پہ ایران کی طرف سے کوئی ایسا پبلک خاطر خواہ رسپانس ہمارے سامنے نہیں آیا. باوجود اس کے کہ جب آپ ایک اچھے دوست ہیں, ہمسائے ہیں, آپ کے بڑے اچھے سفارتی تعلقات ہیں, اس پہ آپ کے خیال میں ایران نے اتنی ریلکٹنس کا ماضی میں مظاہرہ کیوں کیا, کیوں کارروائی نہیں کی ان دہشت گرد عناصر کے خلاف؟ ڈاکٹر صاحبہ. سوری کیا کہا آپ نے, پھر سے کہیے گا.
میرا سوال یہ تھا کہ ماضی میں پاکستان نے جو ایران کو ثبوت دیے ان دہشت گردوں کے خلاف، ایران کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی، اس کی میں وجہ جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ جو ایکویشن ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں، اس میں دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہوتا تھا، اور پاکستان تو اکوموڈیٹنگ تھا، کیونکہ یہ جس آرگنائزیشن کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کے لوگوں کو ہم نے پکڑ کر ان کو دیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا 2020-19 فروری کو، جس میں کوئی ریولوشنری گارڈ جو تھے وہ مارے گئے تھے، جس میں ایران نے بہت سخت بات کہی تھی اور اس پہ پاکستان نے ایکشن بھی لیا تھا۔ لیکن یہ جو بالکل انپرووکڈ در اندازی ہوئی ہے، وائلنس ہوا ہے ایران کی وجہ سے کی طرف سے، یہ انکالڈ فار تھا اور ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا۔ مطلب اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار پیپل۔ تو ایسا لگتا ہے، اور اس کی کوئی ڈائریکٹ وجہ بھی نہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایران شاید یہ استعمال کر رہا تھا کوئی میسیجنگ کرنے کے لیے، یا پھر ایران کے اندر جو پالیسی فریگمنٹیشن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جہاں ایک طرف ذرا سا مڈل آف دا لائن ایرانین پالیسی ہے اور ایک طرف ایکسٹریمسٹ رائٹ پالیسی ہے، وہ کوئی پیغام پہنچانا چاہتے تھے یا کچھ اسرٹیو بیہیویئر رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی سروائیول جڑی ہوئی ہے کسی نہ کسی کانفلکٹ سے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اٹ واز ناٹ اگینسٹ پاکستان، اٹ واز ایک میسج تھا جو ایران کرنا چاہتا تھا، اور ایران نے پھر اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ ظاہر ہے اس کا رسپانس بھی آئے گا اور ریاکشن بھی آئے گا، اور وہ ہوا۔ پاکستان نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، 48 گھنٹے انہوں نے ایران کو دیے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کر لیں، اپالوجی دے دیں، ریمورس دے دیں، یا یہ کہہ دیں کہ اٹ واز بائی مسٹیک۔ لیکن تقریباً ایران کی طرف سے تو اس بات کا اعتراف ہوا کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا، تو ظاہر ہے اس کے بعد پاکستان نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے۔ اور ہمارے دو ان کے ساتھ ٹریٹیز ہیں، ایک ہماری بارڈر مینجمنٹ سے بھی ہے اور ایک ہماری ویسے بھی ان کے ساتھ ٹریٹی ہے۔ تو عمومی طور پر ہم حالات کو ان دو چیزوں کے تحت ہینڈل اور مینج کر لیتے۔ اس پرووکیشن کی وجہ سے پاکستان نے صرف ایک میسج دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جی ہماری یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ڈائیلاگ اور ریزولوشن آف دا کانفلکٹ آن دا ٹیبل رکھا ہے۔ ٹیررزم کے خلاف کوئی بھی ملک اکیلے نہیں لڑ سکتا، آپ کو کولیبریٹو میکینزم ہی کی طرف جانا پڑے گا، اور پاکستان نے وہ چیز، وہ آپشن ٹیبل پہ رکھی ہے۔ لیکن جو بیک ڈراپ ہے نا جی اس وقت کانفلکٹ کا، جو ریڈ سی کی صورتحال ہے، جو ہوٹیز اور یو ایس کے بیچ میں ایک اناؤنسڈ وار ہے، اس کی وجہ سے یہ میرے خیال ہے سچویشن تھوڑی سی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے، اور آلسو بیکاز یہ اٹیک سیکوینس میں ہوا عراق اور سیریا کے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ۔ جنرل صاحب، ابھی یہ پاکستان نے جو ایک رسپونس دیا ہے، بیسیکلی ایک ریئیکشن ہے پاکستان کا، اس سے پہلے بھی پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوتی رہی ہے، خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، کہ اگر پاکستان کے سویلینز کو، ہمارے آرمی آفیشلز کو دہشت گرد وہاں سے آ کے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، سو اب ایگریسو اپروچ ہونی چاہیے، جس پہ آپ کئی دفعہ اظہار خیال بھی کر چکے ہیں۔ سو یو تھنک کہ اب مطلب دس از دا ٹائم ناؤ کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف کسی بھی ملک کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو وی ہیو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ؟ جی بالکل، یہ تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اور یو این چارٹر میں یہ ہمارا حق ہے کہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہم جو بھی کارروائی مناسب سمجھتے ہیں، چاہے وہ ڈیفینسو ہو، چاہے اوفینسو ہو، چاہے وہ کمبینیشن ہو، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، جس کو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے ایگریسو رسپانس کا، ٹھیک ہے، جس کو اوفینسو ڈیفینسو رسپانس کہتے ہیں، وہ ہم نے کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بالا کوٹ کے اوپر انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اس کا بھی ہم نے رسپونڈ کیا تھا، اپراپریٹ رسپانس کیا تھا۔ اچھا، ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جو پنجگور کا علاقہ ہے تو اور کیچ کا علاقہ، ساتھ مکران ڈویژن کا علاقہ،
یہ ایک بہت ہی بیکورڈ علاقہ ہے اور یہاں پہ ٹرین بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں اسمگلرز جو ہے ہیومن اسمگلرز بھی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. جو کرنسی کی اسمگلنگ ہے یہ بھی ان علاقوں سے ہوتی ہیں. جو ایرانین آئل اینڈ گیس ہے یہ بھی ان اور اس کے ساتھ ملکہ علاقوں سے یہ ہوتی رہی ہے. لیکن وہاں سیکیورٹی کے لیے جو مین رسپانسبلٹیز ہے وہ لیویز کی ہے. لیویز جو ہے وہ پولیس سے ایک لوور کیٹیگری کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. تو میرے خیال میں اس کی طرف اب ضرور اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا کہ جو ہماری سیکیورٹی ہے اس کو ان علاقوں میں بہتر کیا جائے اور ایک اپنا ایک سیکیورٹی آڈٹ اس علاقے کا ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے دوبارہ نہ ہو. یہ جو ایرانین علاقہ ہے سستان بلوچستان کا یہ میں پورا خود میں دیکھ چکا ہوں اور ان کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ہمارے علاقے کے لوگوں کی طرح ہے. ان کی جو وے آف لیونگ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. وہ علاقہ بھی بہت ہی بیکورڈ علاقہ ہے انفارچونیٹلی اور وہ بھی ڈیفیکلٹ علاقہ ہے اور وہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ بستے ہیں جو کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے یہ ٹینشن کا باعث وہ بن سکتے ہیں اس کے ریزن کو. تو میرے خیال میں دونوں ممالک کو مل کر اس کے اوپر جو ہے فوکس کرنا چاہیے تو تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ڈاکٹر عائشہ ابھی جو ایک ذکر ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, لا لیسنس ہے. اچھا وہاں پہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, ماضی ہے اس سارے دہشت گردی کا افغانستان سے. ایران میں ایران کی سرزمین استعمال کرنا تھوڑا سا لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ. تو یہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی مدد وہاں پہ ان کو حاصل ہے, ادروائز یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران جیسے اسٹیبل کنٹری میں جو بڑی کلوز سوسائٹی ہے وہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہوں. ہاں بالکل, ایکچولی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ایک اس میں یہ ہے جو لاسٹ ایک افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز چل رہے تھے اس میں اور ایران کے ساتھ جو ریلیشنز ہے اس میں کامن فیکٹر اور پاکستان میں بھی آف کورس وہ پایا جاتا ہے. گورننس کے جو مسائل ہیں وہ تینوں کنٹریز میں لارجلی ساؤتھ ایشیا میں ویسٹ ایشیا میں سملر ہی چل رہے ہیں. تو اس میں سیکیورٹی ایپریٹس کے ایبسنس کی وجہ سے, گورننس سٹرکچر کے ویکنیسز کی وجہ سے وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. پھر اس میں تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کا جو مارجن ہے وہ آف کورس انکریز کر جاتا ہے. اور ہمارے اب وہ جو انڈین فارن منسٹر کا جو وزٹ ہے اس کی ٹائمنگ اور پھر ریڈ سی کے کانفلکٹ کی ٹائمنگ اور پھر اس کے بعد چائنا کے انوالومنٹ اور یو ایس چائنا کے کانفلکٹ کی ٹائمنگ, یہ ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کو بہت زیادہ وزڈم کی ضرورت ہے, بہت کیئرفل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کانفلکٹ جو ہے اس کو وہ فردر ٹریگر نہ کرے. لیکن ایک اور چیز کہ انہوں نے جب یہ ساری کارروائی کی تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں یہ ڈسکس کیا ہوگا, انہوں نے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے ہوں گے. آلریڈی آپ ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں اپنے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے, سینکشنز کی وجہ سے, دنیا بھر میں آپ کے تعلقات چند ممالک کے علاوہ کسی سے اچھے نہیں ہیں. سو امیڈیٹ نیبر کو پاکستان کو جو آپ کا ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کے خلاف یہ کرنا تو دس از ویری نہیں, وہ ہیلپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یس, وہ میرے خیال ہے سپورٹ اور ہیلپ جو ہے وہ کنٹریز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو سپورٹ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ہیلپ کون دے رہا ہے, اس کے پیچھے ہے کون. تو آف کورس ہمارے دونوں سائڈز کے جو بارڈرز ہیں وہ اس وقت بہت سینسیٹیو ہوئے ہوئے ہیں. تو نیچرلی ایک ایکویشن تو نظر آتی ہے بٹ وی کی ناٹ بی ایبسلیوٹلی شیور. اس وجہ سے ہمارے پالیسی میکر کو اس وقت بہت زیادہ کیئرفل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا بھی ایک اپنا پورا سیناریو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں, وہ ویریبلز, وہ سٹیک ہولڈرز بھی اس وقت اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. اور پھر آف کورس بلوچستان کا جو آن گوئنگ ٹرموائل ہے جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے, لائیو سچویشن چل رہی ہے, تو اس میں پالیسی میکر کو بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ایکچولی ہو از گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام آل دس. ایگزیکٹلی جنرل صاحب, ہو از گوئنگ ٹو گیٹ دا بینیفٹ. سوال یہ کہ کلبھوشن یادو ایرانین پاسپورٹ یوز کرتا رہا اور بھارت کا ایک چاہ بہار کے حوالے سے بھی ایک اس کا ایک اپنی اسٹریٹجی ہے کہ گوادر کو فیل کر دیا جائے. کوشچن اس کہ ایون کہ اگر ایرانین گورنمنٹ کو ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا, اسٹل جواب تو ان سے ہی بنتا ہے کہ آپ کے ملک میں تھا, آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی, اگر آپ کو علم نہیں بھی ہے تو یہ ایک انکمپٹنس کی انتہا ہے. سو پھر اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں ملا کہ وہ بھائی وہاں پہ کیا کر رہے تھے.
بالکل ہم تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ پاکستان کے عوام یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ماضی میں ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیے تھے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ان کے درمیان ایک برج کی حیثیت سے ایران کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہے. Even sometimes at the cost of our relations with other Arab countries. ٹھیک ہے، تو وہ تو میرے خیال میں ایران should be very grateful to پاکستان. لیکن نہ تو صرف کلبوشن کے سلسلے میں ایران کی طرف سے کوئی میرے خیال میں ان ڈیپتھ انکوائری نہیں ہوئی ہے، نہ ہی پاکستان کو جو ہے یہ اشور کیا گیا کہ اس طرح کے انسیڈنٹس آئندہ نہیں ہو گیا. اور پاکستان نے بھی دیکھیں ڈائریکٹلی ایران کو بلیم نہیں کیا اس وقت بھی، حالانکہ ہمارے پاس ڈوزیئرز تھے اور سارا کلبوشن یادیو نے اپنے کنفیشن میں میرے خیال سے اس چیز کو بھی ڈینائی تو نہیں کیا کہ وہ وہیں سے آیا وہاں پہ رہتا رہا. انہوں نے بات ہی نہیں کی، انہوں نے بات ہی نہیں کی، بالکل اس کے اوپر خاموشی اختیار کی. تو یہ افسوس کی بات ہے، لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ جو ہمارے ریلیشنز میں ابھی یہ تلخی آئی ہے، اس کو میرے خیال میں دوبارہ نارملائزیشن کی طرف سے لے جانا چاہیے. پولیٹیکو ملٹری جو لیڈرز ہیں. لیکن ایک سوال ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجیے گا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھنا بہت ضروری ہے. اب ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں کتنے ہی ایسی مدارس ہیں، عبادت گاہیں ہیں کہ جہاں پہ ایران کی فنڈنگ آتی ہے، چیریٹی کے تھرو آتی ہے، ادروائز آتی ہے، لیکن ان کے ایک لیول آف سمپتھی جو لوگ یہ ریسیو کرتے ہیں ان کے دلوں میں بڑھ جاتا ہے. تو یو نیور نو کہ وہ کیا ہے، اس کی کوئی اسکروٹنی شاید اتنی زیادہ اچھی طریقے سے نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں کہ اب اس پہ فل سٹاپ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی اس طریقے سے بات نہ ہو، کوئی لوگوں کے مذہبی جذبات نہ بھڑکائے جائیں، اور یا تو یہ ان لوگوں کو استعمال نہ کر لیا جائے خدا نہ خواستہ اپنے کسی مقصد کے لیے. دیکھیں یہ جو سیکٹیرین ایشو ہے نا، اس کے لیے فنڈنگ کرنا، چاہے وہ ایران سے ہو، چاہے سعودی عربیہ سے ہو، چاہے کسی اور ملک سے بھی ہو، اس کے اوپر میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا اسٹرکٹ کنٹرول ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک کا اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن اس کے اوپر فوکس کو مزید میرے خیال میں شارپ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو ہمارے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے، جتنا وہ اسمگلنگ وہاں پہ افغانستان میں ہو رہا تھا، اتنی اسمگلنگ ہنڈی اور حوالے کے ذریعے سے وہ ایران میں بھی کنٹینیوسلی جا رہا ہے. اور وہاں پہ تو پچھلے سال اس کے اوپر ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے اس علاقے میں کم از کم کوئی 50 کے قریب ایسے ہنڈی اور حوالہ آرگنائزیشنز ہیں جن کو انہوں نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ اس سلسلے میں یہ سیپیج ہو رہی ہے، یہ پلفریج ہو رہی ہے. تو نہ صرف اسی طرح افغانستان کے سے بھی کہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، نہ صرف جو ہے وہ گڈس کی ہے بلکہ ہمارے جو فورن کرنسی کی بھی ہے. تو زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے، اور اس کی طرف میرے خیال میں ابھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ مزید اس کے اوپر اقدامات لیں، دونوں گورنمنٹس کے ساتھ مل کر. نہیں ایکچولی یہ جو سیکٹیرین جیسے ہی یہ اٹیک ہوا تو یسٹرڈے مارننگ جب یہ نیوز آئی تو سب سے بڑا جو پیرل اور ایک پورا ٹراما کریٹ ہوتا ہوا نظر آیا وہ سیکٹیرین وائلنس کا تھا کہ گاڈ فوربیڈ یہ واپس نہ آ جائے سیکٹیرین وائلنس. اور اسپیشلی پاکستان کے اندر ڈومیسٹک پالیٹکس کی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بہت زیادہ سپیس ہے کہ کسی بھی ایک چیز کو، ایک ویریبل کو ویپنائز کر کے اور ساری سچویشن کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو سیکٹیرین وائلنس اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آف کورس پاکستان کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے ریفارمز کی، اور وہ ریفارمز جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل پلیٹ فارم سے ہوں تو بہت اچھا. ابھی آپ نے کرٹیکل تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ایک امپورٹنٹ سچویشن ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں ہمارے، اور آبویسلی کہ لوگ کچھ ایسے یا ایسی پاورز ہیں جو نہیں چاہتے پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. سو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا، اور اگر جیسے انڈین فارن منسٹر وہاں پہ موجود تھے بلا وجہ ایک عجیب سی فضول سی ریزن سے، تو کیا یہ مطلب اگر تانے بانے ملائیں تو یہ ہو سکتا ہے؟ یس، یہ بہت زیادہ پیسفل ٹرانزیشن نہ ہو، اسٹیبلٹی نہ آئے. دنیا میں جو اس وقت کانفلکٹ ہے نا وہ ڈیموکریسی اور آٹوکریسی کا کانفلکٹ ہے.
डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का है। तो पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स एक हिस्ट्री रही है अनफॉर्चुनेटली ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल रिजीम्स की, उसमें मार्जिन हमारे पास ऑलरेडी है, एक कैपेसिटी मौजूद है, हमें उससे बहुत बच के पॉलिटिकल पावर्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की ज़रूरत है और अपने इलेक्टेबल्स को ऑन बोर्ड लेके चलने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टोज़ की ज़रूरत है। इलेक्शन के अंदर जिस कैंपेन की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को जिन थीम्स पे काम करना चाहिए उस पे नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। और फिर इस वक्त जब दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड किया हुआ है, तो बिल्कुल वो जो स्ट्रक्चरल, जिसको हम कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं वो किस तरह इम्पैक्ट करती हैं आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, वो कर रही हैं। इसलिए पाकिस्तान को बहुत वाइजली एक्ट करना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक पूछूं सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने देखा कि किसी दूसरे मुल्क का जहाँ पे ये कुछ कदरें मजबूत हैं, वहाँ पॉलिटिशियंस अगर बाहर जाते हैं या किसी ऐसे इंटरनेशनल इशू पे बात करते हैं जिसमें उनके मुल्क की शमूलियत हो, सो उनको वो यक ज़बान होकर बात करते हैं। पता चलता है कि जो स्टेट का एक मौक़िफ़ है, बयानिया है, वही बयान करते हैं। अब जब ईरानियन अटैक हुआ उसके बाद एक सियासी जमात की तरफ से आया कि जी हमारे दौर में तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अपने हमारे हमसायों से। सो एक अजीब सा फील आया कि यार इनके अपने अंदर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, कोई हार्मनी नहीं है। सो ये कैसा मैसेज है जो पॉलिटिशियंस को देना चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये काउंटर टेररिज्म के इन पर्टिकुलर और फॉरेन रिलेशंस के ऊपर भी मेरे ख्याल में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर नॉट प्लेइंग दैट काइंड ऑफ रोल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैसेज के पास जाकर और उनको बताएं कि भाई ये कितना सीरियस इशू है, अपने जलसों में इसका जिक्र करें, अपने रिस्पांस के बारे में जिक्र करें, ये बताएं कि जी सिविल सोसाइटी को क्या रोल अदा करना चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए, और इसको ख़त्म करना हमारे पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये उनको करना चाहिए। और साथ साथ मेरे ख्याल में ये जो काउंटर टेररिज्म जो हमारे जो ऑपरेशंस हैं इसको ओन अप करना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनको भी फुल सपोर्ट करना चाहिए, एलईएस को हर किस्म की सपोर्ट। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये आप क्योंकि आर्मी में पूरी तकरीबन आपने ज़िंदगी गुजारी है, जब ये स्ट्राइक पाकिस्तान ने की, आपको खबरों से या अदरवाइज़ किसी सोर्स से पता चला होगा, कि आपने कैसा फील किया कि मतलब ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है इंटेलिजेंस बेस कि आपने जाना है ऐसी अननोन टेरिटरी में, वहाँ पे प्रिसिजन स्ट्राइक करनी है और फिर बाहिफाजत वापस भी आ जाना है, तो मतलब एक बहुत बड़ा एक ये काम होता है, कार्रवाई होती है कि जो आप हाउ डू यू फील पर्सनली? देखिए, बात यह है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं वो इन कामों के लिए ट्रेंड होती हैं, ठीक है, और उनके पास हमेशा कई कंटिंजेंसी प्लान्स होते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कंटिंजेंसी प्लान जो है वो एक्शन में आ जाता है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई नई बात भी नहीं है। ठीक, जिस तरह मैंने जिक्र किया माजी में भी इस तरह दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। हाँ, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। अभी आप सुन रहे थे फॉरेन ऑफिस की तर्जुमान डॉक्टर साहब, इस बार आपसे सवाल कि हम चाहते हैं डी एस्केलेशन हो। अब लेकिन सिचुएशन ये है कि हमने अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है, ईरान के सफ़ीर जो तेहरान में थे उनको कहा भी आप वापस ना आए। सो फिर ये डी एस्केलेशन का अमल क्या ये बायलैटरली चलेगा, या जैसे चीन या रूस कह रहे हैं कि जी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, डेफिनेटली उन्होंने भी राब्ते किए होंगे, तो कैसे भी डी एस्केलेशन की तरफ हम जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन की तरफ टू बी स्पेसिफिक? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो हमारे चैनल्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन वो बंद नहीं हुए, ठीक है, और सिर्फ एम्बेसडर नहीं होते बल्कि एक पूरा अमला होता है एम्बेसी में दोनों साइड्स के ऊपर, और वो अभी ये डी एस्केलेशन का जो प्रोसेस है इसमें मेरे ख्याल में वो शुरू हो गया होगा, और दोनों ममालिक ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है, इनके अपने इंटरेस्ट में है कि इसको डी एस्केलेट किया जाए। और मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के अवाम भी ये चाहते हैं कि इसकी कोई एस्केलेशन ना हो। ठीक, तो अगर इसमें रोल है तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनका रोल है, OIC का रोल है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ईरान को बायलैटरली जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब, डी एस्केलेशन एंड देन नॉर्मलाइजेशन कैसे? डी एस्केलेशन में एक इक्वेशन हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है ट्रॉयका ऑफ इंडिया, ईरान एंड इसराइल। कि ईरान जो है उसके एक तरफ इंडिया उसका दोस्त है और इसराइल ऑफ कोर्स उसका दुश्मन है, तो ईरान को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है इसको डी एस्केलेट करने की,
کیونکہ اگر یہ کانفلکٹ سپریڈ ہوتا ہے اور اگر پاکستان بھی اور ایران بھی کسی اور کے ہاتھ میں پلے کرتا ہے تو پھر ان دونوں کا کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. تو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کون سے چینلز یوز ہوں گے؟ کوئی تھرڈ پارٹی جیسے کہ چائنا نے آفر کیا ہے، کیونکہ چائنا کا بہت بڑا سٹیک ہے آف کورس بلوچستان.